بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا مسافر خانہ ہے، اس کے بارے میں ایک واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے میں ایک بڑے بادشاہ تھے، ایک بار ان کا دربار لگا ہوا تھا۔ سارے ارکان دولت و وزیر لوگ موجود ہیں اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران ایک آدمی ان کے محل کے اندر آیا اور دربار میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کو دربانوں نے روکنا چاہا تو اس نے کہا کہ میں یہاں اپنا سامان رکھ کر کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ دربانوں نے اس سے کہا کہ تو بے وقوف ہے، پاگل ہے، تجھے معلوم نہیں کہ یہ بادشاہ کا دربار ہے، محل ہے۔ اس نے کہا کہ دربار ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو سرائے ہے، مسافر خانہ ہے، اس لیے میں کچھ دیر یہاں رکنا اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حجت و بحث ہو رہی تھی کہ بادشاہ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ ابراہیم بن ادھم نے حکم دیا کہ کیا بحث ہو رہی ہے، اس کو بلا کر لاؤ۔ اب اس آدمی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ آدمی محل میں آرام کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سرائے و مسافر خانہ ہے۔ بادشاہ نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا قصہ ہے، تو اس آدمی نے کہا کہ یہ سرائے ہے، اس میں میرا بھی حق ہے جیسا کہ آپ کا حق ہے۔ آپ یہاں رہ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں رہ سکتا؟ میں مسافر ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ سرائے نہیں ہے، مسافر خانہ نہیں ہے، میرا محل ہے۔ اس آدمی نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ بادشاہ نے کہا میرا باپ تھا۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ ان سے پہلے کون تھا؟ بادشاہ نے کہا میرا دادا تھا۔ اس نے پوچھا کہ اس سے پہلے کون تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ میرا پردادا تھا۔ یہ تو پیڑھی در پیڑھی ہمارے خاندان میں حکومت چلی آ رہی ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی تو یہاں آپ کا پردادا تھا، کبھی آپ کا دادا تھا، کبھی آپ کا باپ تھا، اب آپ ہیں، کل آپ بھی نہیں رہیں گے، کوئی اور اس جگہ آ جائے گا۔ کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے، اسی کا نام تو سرائے ہے، مسافر خانہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی غائب ہو گیا۔ یہ دراصل اللہ کا فرشتہ تھا جو بادشاہ کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا، اس کی باتوں پر غور کرنے لگا کہ واقعی یہ دنیا ہے، مجھ سے بھی چھوٹ جائے گی جیسے میرے باپ سے چھوٹ گئی ہے، جیسے میرے دادا سے چھوٹ گئی ہے۔ سب چھوڑ کر چلے گئے، کیسے کیسے بادشاہ آئے مگر سب چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسے ہی ایک دن میں بھی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اب جو رات ہوئی تو یہ باتیں سوچ سوچ کر بادشاہ کو نیند نہیں آئی۔ بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ اس سے پہلے کہ دنیا مجھے چھوڑ دے، مجھے دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے حکومت چھوڑ دی اور حضرت فضیل بن عیاض کی خدمت میں چلے گئے۔ دوستو، یہ ایک دنیا کی حقیقت کے بارے میں واقعہ تھا کہ ہمیں دنیا داری صرف ضرورت کے مطابق کرنی چاہیے اور مقصد آخرت کو بنانا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم کتنے سال تک جی سکیں گے؟ بالآخر ہمیں اس دنیا سے جانا ہوگا، اس لیے اس دنیا میں محض ایک مسافر خانہ سمجھ کر رہنا چاہیے اور آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ امید ہے ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ سبق حاصل ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے ویڈیو کو لازمی لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔